اور تو وقت ہو گیا میرا خیال ہے، ہاں 2 منٹ، آدھا منٹ میں سوال کریں، 1.5 منٹ میں جواب دے دوں، آدھے منٹ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے حضور، شیعہ حضرات سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، جماعت احمدیہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ جہاں تک میں نے اجازت لی ہے، 12 امام سارے نیک لوگ تھے بیچارے، معصوم ان معنوں میں کہ ان کے متعلق کوئی بدی، کوئی شریعت کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہے، سوائے ان روایات کی جو خود شیعہ روایتوں میں آئی ہے، اور امام ان ائمہ کی روایات نہیں ہے۔ ان سے فائدہ اٹھا کے سپاہ صحابہ نے ایک امام کو گالیاں بھی بڑی دینی شروع کر دی ہیں۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ائمہ ہیں نیک لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 2 خلفاء کو گالیوں کا نشانہ بناتے تھے، تو سنی مولوی بہت سخت ملاتے تھے کہ ہم جواب میں کس کو گالی دیں، تو وہ انہی کو گالیاں بلکہ مغلظات بکنے لگ جاتے تھے، لیکن ان کو دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی کہ وہاں ائمہ کو گالی دی، یہاں مولوی کو، شیعہ مولوی کو گالی دی جا رہی ہے، مزہ نہیں آیا۔ جھنگی جو مولوی ہیں نا بہت مشہور، رب نواز جھنگوی، حق نواز جھنگوی، اس نے ایک ترکیب نکالی ہے، وہ کہتا ہے شیعہ روایات سے ثابت ہے کہ ان کا فلاں جو امام تھا اس کی ماں جنی تھی، وہ جن ماں کا بیٹا ہے، اور جن ماں جو ہے وہ بڑی خبیث چیز ہے، وہ آگ کی ہے، اس لیے اس امام کو جتنی مرضی گالیاں دے دو جائز۔ تو سب ائمہ کو ہم نے اچھا معصوم پایا، نیک پایا، ان کی ہم بےحد عزت کرتے ہیں، قرآن کریم کا فہم بھی ان میں سے بعضوں کو بہت ہے، اور علم تعبیر کے لحاظ سے بھی چوٹی کا مرتبہ حاصل کرنے والے ہیں۔ امام جعفر صادق کی تعبیروں کو دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ہمارا تو کوئی اختلاف اس پہلو سے نہیں ہے، سب نیک لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور خاص طور پر اہل بیت میں سے جو خدا تعالیٰ نے اعلیٰ مراتب جن کو عطا کیے اور جن کی نیکی قطعی طور پر ثابت ہے، ان سے بغض رکھنا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ایمان کو زائل کرنے والی بات ہے، اس لیے اس میں جھگڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سمجھ گئے؟ 12 ہوں یا 15 ہوں یا 16 ہوں، یہ بحث نہیں ہے۔ ہر وہ نیک شخص جو قرآن کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، صاحب کشف و الہام ہو یا نہ ہو، اس کی عزت ہم پر فرض ہے، مگر وہ جو اس میں اعلیٰ مراتب تک پہنچ جائے اور صاحب کشف و الہام بھی ہو، اس سے تو بیر رکھنا اپنے دین سے بیر رکھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، السلام علیکم۔